السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا. ایک صلوات پڑھیں محمد. قابل قدر عزاداران سرکار سید الشہداء اور سوگواران و ماتمداران اسیران کربلا بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید معصومہ عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا سلام حسینی اکادمی کی جانب سے منعقدہ اس خمسہ مجالس کا یہ دوسرا دور اور دوسری شب اور دوسری تقریر ہے. دین حق پرستی ہے یا شخصیت پرستی کے عنوان سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے کل ہی سے باقاعدہ آپ کے سامنے اس عنوان اور اس موضوع کا آغاز کر دیا اور اس عنوان کے لیے اس موضوع کے لیے ایک صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. قرآن مجید کے سورہ حجرات کی جس آیہ کریمہ کی ابتدائی آیت کو ابتدائی حصے کو میں نے تلاوت کیا وہ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا کہ خداوند عالم نے اس آیت کے ذریعے تمام صاحبان ایمان کو ایک حکم دیا ہے اور وہ حکم یہ ہے کہ جب تم تک کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو فوراً اس کی بات کو اس خبر کو اس اطلاع کو تسلیم نہ کر لینا بلکہ اس کی تحقیق کرنا. آئیے آپ حضرات ادھر جگہ ہیں, آئیے آئیے آپ حسین بھائی ادھر آئیے. ایک صلوات اور بآواز بلند بھیجے محمد والا. بھائی ایک ایسی صلوات بھیجیں کہ میں بھی ذہنی طور پر یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی گناہگار کوئی خبر لے کے آئے تو فوراً اس پر یقین نہ کرنا بلکہ فتبینوا تحقیق کرنا تفتیش کرنا اور اس کے بعد اس کو تسلیم کرنا. دیکھیے اس آیت کے اس حصے کے ذریعے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جہاں پر بیان کرنے والا قرآن ہو جہاں بیان کرنے والا معصوم ہو جہاں بیان کرنے والا صاحب عصمت ہو وہاں تسلیم ہے. لیکن جہاں بیان کرنے والا گناہگار ہو بیان کرنے والا غیر معتبر ہو بیان کرنے والا خطاؤں سے آلودہ ہو بیان کرنے والا مشکوک ہو وہاں پر تسلیم کی منزل نہیں ہے بلکہ تحقیق کی منزل.
قرآن نے دروازے تحقیق کو وا کیا کہ فوراً آنکھ بند کر کے بات کو مان نہ لینا بلکہ تحقیق کرنا. دیکھیے یہ رسائی یہ حق کے لیے، حق تک پہنچنے کے لیے ایک بہترین راستہ دیا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ سچائی کی تہ تک جاؤ، حقیقت تک پہنچو، حق اور حقائق کی علم کو حاصل کرو، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ تحقیق کرو. مگر قانون تحقیق یہ ہے کہ تحقیق بات کی ہوگی، ذات کی نہیں ہوگی. جو افراد کل سے تشریف فرما ہے، قانون تحقیق یہ ہے کہ کون کہہ رہا ہے اس کی تحقیق نہیں ہوگی، کیا کہہ رہا ہے اس کی تحقیق ہوگی. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. بھائی کہنے والا کوئی ہو، لیکن اگر مطابق قرآن کہے گا تو بات مانی جائے گی، اگر مطابق حدیث کہے گا تو بات تسلیم کی جائے گی. لیکن کتنا ہی معتبر کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ خلاف قرآن کہے، اگر وہ خلاف حدیث کہے تو اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا. اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام و دین شخصیت پرستی کا نام نہیں ہے، دین حق پرستی کا نام ہے. عزیزو یہ قرآن کا دیا ہوا ایک معیار ہے. اب اگر اس معیار پر ملت مسلمہ یکجا ہو جاتی اور متحد ہو جاتی تو ایک ملت میں 73 فرقے نہ ہوتے، سب کی نمازوں کا وقت الگ نہ ہوتا، سب کے روزہ کھولنے کا وقت علیحدہ نہ ہوتا، سب کے اماموں کی تعداد الگ نہ ہوتی، سب کی شریعتیں اور سب کے نظریات اور سب کے عقائد الگ نہ ہوتے. اس لیے کہ قرآن نے ایک راستہ دیا کہ یہ دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے. مگر ملت مسلمہ میں جو اختلاف پیدا ہوا، جو عقائد میں اختلاف پیدا ہوا، جو نظریات میں اختلاف پیدا ہوا، تو یہ نہیں دیکھا گیا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھا گیا کہ کیا کہہ رہا ہے. یہ دیکھا گیا کہ کون کہہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھا گیا کہ کیا کہہ رہا ہے. یعنی بنیاد ذات کو بنایا گیا، بنیاد بات کو نہیں بنایا گیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ معیار یہ بنتا کہ کہنے والا قرآن کے مطابق کہہ رہا ہے کہ نہیں، کہنے والا حدیث معصوم کے مطابق کہہ رہا ہے کہ نہیں. مگر یہ معیار یہ بنا کہ کہنے والا ہمارے قبیلے کا ہے کہ نہیں، ہمارے نظریے کا ہے کہ نہیں، ہماری پارٹی کا ہے کہ نہیں، ہمارے گروپ کا ہے کہ نہیں. صلوات بھیجے محمد علیہ. بھائی معیار یہ نہیں بنا کہ مطابق قرآن کہا جا رہا ہے کہ نہیں، کون کہہ رہا ہے، یہ ہمارے فرقے کا ہے کہ نہیں، ہمارے مسلک کا ہے کہ نہیں، ہمارے عقیدے کا ہے کہ نہیں، ہمارے نظریے کا ہے کہ نہیں. یہی بنی شخصیت پرستی. اور پھر معیار ہی الگ ہو گیا. قرآن کے معیار کا نام حق پرستی ہے، اور سماج نے جو معیار بنایا اس معیار کا نام شخصیت پرستی ہے. اب دیکھیں معیار ہی الگ ہو گیا. قرآن کچھ اور معیار دے رہا ہے، سماج کچھ اور معیار دے رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لفظوں تک میں فرق ہو گیا. اب لفظ معصوم صرف ایک لفظ ہے. اب اگر توجہ ہو گئی تو گفتگو کا آغاز ہو جائے گا. لفظ معصوم ایک ہے، مگر لفظ معصوم کے لیے معیار دو ہیں. ایک معیار قرآن والا معیار ہے، میری طرف متوجہ رہیے گا، اور ایک سماج کا معیار ہے. بھائی ایک معیار معصوم کے لیے سماج نے بنایا، ایک معیار لفظ معصوم کے لیے قرآن نے بنایا. اب وہ قرآن کا معیار اور ہے، سماج کا معیار اور ہے. سماج میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے لفظ معصوم استعمال ہوا، بچوں کو معصوم کہا جاتا ہے، یہ ہے سماج والا معصوم. مگر جو بچے معصوم کہلاتے ہیں تو سماج کے معیار کے مطابق وہ اس لیے معصوم نہیں کہلاتے کہ وہ غلطی نہیں کرتے. توجہ فرمائیے گا. وہ اس لیے معصوم نہیں کہلاتے کہ وہ خطا نہیں کرتے،
ان کو سماج اس لیے معصوم کہتا ہے کہ وہ غلطی کرتے ہیں مگر نا سمجھی میں کرتے ہیں، وہ غلطی کرتے ہیں مگر بے سوچے سمجھے کرتے ہیں۔ بھائی سماج کا معصوم وہ ہے جو بے سمجھے غلطی کرتا ہے، اور قرآن کا معصوم وہ ہے جو غلطی کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے۔ بھائی سماج کا معصوم اور ہے اور قرآن کا معصوم اور ہے۔ سماج میں اس کو معصوم کہا جاتا ہے جو بے عقلی کی وجہ سے غلطی کرے، سماج میں اس کو معصوم کہتے ہیں، جملہ غور سے سنیے گا، جو عقل سے دور ہو۔ تو سماج کا معصوم وہ ہوتا ہے جس کے پاس عقل نہ آئے، اور قرآن کا معصوم وہ ہوتا ہے جس کے پاس رشت نہ آئے۔ ذرا سے توجہ فرمائیے گا، اللہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بعد میں کر دوں گا اعلان، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صلوات ذرا اور بآواز بلند بھیجو۔ دیکھیں یہ موضوع ذرا نیا سا ہے، آپ کو میرے ذہن سے جڑنے میں تھوڑا وقت تو لگے گا۔ سماج میں کون معصوم ہے؟ بچہ معصوم کہلاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل سے دور ہے۔ لیکن قرآن والا معصوم وہ ہے رزق سے جس سے دور ہو۔ سماج میں معصوم اس کو نہیں کہتے جس کے پاس نجاست نہ ہو، جس کے پاس رزق نہ ہو۔ بھائی سماج والا معصوم رزق سے دور نہیں ہوتا ہے، وہ عقل سے دور ہوتا ہے۔ اسی لیے سماج میں بچے کو معصوم کہتے ہیں، مگر مصلی پر بیٹھ جائے تو ہٹا دیتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ سماج والا معصوم مصلی پر بیٹھے ہٹا دیا جائے، جہاں نماز پر بیٹھے تو ہٹا دیا جائے۔ بھائی جملہ میں عرض کر رہا ہوں، سماج والا معصوم وہ ہے جو مصلی سے ہٹایا جاتا ہے، قرآن والا معصوم وہ ہے جو سجدے میں پیٹھ پر بٹھایا۔ سماج والا معصوم جس کمرے میں پیدا ہو وہ نجس ہو جاتا ہے، قرآن والا معصوم جس کعبے میں آئے۔ صلوات بھیجو محمد علیہ وسلم۔ آپ جوڑ رہے ہیں، سماج والا معصوم اور ہے، قرآن والا معصوم اور ہے، شخصیت پرستی والا معصوم اور ہے، حق پرستی والا معصوم اور ہے۔ تو یہ معیار ہی الگ بنائے گئے۔ اب دیکھیں ایک لفظ ہے، لفظ فتح، پوری توجہ سنیے گا۔ لفظ فتح، فتح کا مطلب جیت۔ سماج نے جو فتح کا معیار بنایا وہ اور ہے، اور قرآن نے جو فتح کا معیار بنایا وہ اور ہے۔ توجہ رکھیے گا، سماج میں فتح کسے کہتے ہیں؟ سماج میں جیت کا کیا مطلب ہے؟ سماج میں فتح کہتے ہیں جو جنگ کے بعد حاصل ہو وہ فتح کہلاتی ہے، جو سر کاٹنے کے بعد ملے وہ فتح کہلاتی ہے، جو خون بہانے کے بعد ملے وہ فتح کہلاتی ہے۔ یہ ہے سماج کا معیار۔ مگر قرآن میں فتح کا معیار کچھ اور ہے۔ جو جنگ کے بعد ملے قرآن کی نظر میں وہ فتح نہیں ہے۔ آپ دلیل پوچھیں تو قرآن میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ فتح۔ توجہ فرمائیے گا، اب پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے، مجھے بتائیے یہ سورہ فتح کب نازل ہوا؟ کس جنگ کے بعد نازل ہوا؟ تفسیر کیا کہتی ہے؟ تو سورہ فتح جنگ بدر کے بعد نہیں آیا، سورہ فتح جنگ احد کے بعد نہیں آیا، سورہ فتح جنگ خیبر کے بعد نہیں آیا، سورہ فتح جنگ خندق کے بعد نہیں آیا۔ بھائی یہ سورہ فتح کسی جنگ کے بعد نہیں آیا، صلح حدیبیہ کے بعد آیا۔ توجہ رکھیے گا، یہ آیا صلح حدیبیہ کے بعد، جب نبی میں اور مشرکین میں ایک صلح ہوئی تو صلح کے بعد آیا سورہ فتح۔
وہ اعلان کرتا ہوا آیا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ نبی ہم نے آپ کو فتح دی اور کھلی ہوئی فتح دی۔ بھئی آیت ایک ہے مگر لفظ فتح 2 بار آیا۔ کب آیا؟ صلح کے بعد۔ اب پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ بھئی لفظ فتح 2 بار آیا، آیت 1، لفظ فتح 2۔ یہ 2 بار اس لیے آیا کہ صلح بھی ایک نہیں ہے، صلح بھی ایک نہیں ہے، 2 ہیں۔ ایک وہ جو نانا نے مشرکوں سے کی، ایک وہ جو نواسے نے منافقوں سے کی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ نوجوان کچھ نیا یہاں سے حاصل کر کے جائیں، کچھ تبرک فضائل لے کے جائیں۔ اپنی کوشش ہے، اب کہاں تک میری کوشش کامیاب ہے یہ آپ کی سماعتوں کے اوپر منحصر ہے۔ انا فتح لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو فتح دی اور کھلی ہوئی فتح دی۔ صلح کے بعد سمجھایا کہ قرآن کا معیار فتح کیا ہے، جو جنگ کے بعد ملے اسے فتح نہیں کہتے۔ صلح حدیبیہ کو، آئیے جناب ارشی صاحب قمر رضا میاں ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں دیکھیں آج شب جمعہ بھی ہے اور مجھے یا علی یا علی پیچھے والے بتا رہے ہیں کہ وہ آگے والوں سے بہت زیادہ آگے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی غور سے سنیے گا عزیزو، میں پچھلے سال فضائل صلوات پر مجلس پڑھ چکا ہوں اور شب جمعہ ہے، لہذا میں پھر ایک مرتبہ صلوات کے لیے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، وہ کہا حضرت میں کعبے گیا تھا حج کرنے، اور جب میں حج کر رہا تھا طواف کعبہ کر رہا تھا تو مجھے کوئی دعا یاد نہیں رہی، میں دعا پڑھنا بھول گیا۔ تو امام نے کہا پھر تو نے کعبے میں کیا کیا؟ اس نے کہا حضرت میں نے وہاں صلوات کے سوا کچھ پڑھا ہی نہیں، میں نے صلوات کے سوا کچھ پڑھا ہی نہیں۔ امام نے فرمایا تجھ سے اچھا آدمی خانہ کعبہ نے دیکھا ہی نہیں۔ غور سنیے گا تو لفظ فتح کا معیار ہے، معیار سماج کا اور قرآن کا اور۔ یا اللہ مولا سلامت رکھے آپ کے سروں پہ جناب عباس کے علم کا سایہ باقی ہے۔ سنیں عزیزان گرامی، لفظ فتح 2 بار آیا اور صلح کے بعد آیا، اس لیے کہ ایک صلح ہوئی صلح حدیبیہ، نبی نے مشرکوں سے صلح کی۔ ایک صلح امام حسن کی صلح جو منافقوں سے ہوئی، جنگ کے بعد نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بھائی صلحوں میں تلوار نہیں چلی، صلحوں میں قلم چلا۔ سمجھایا سروں کو کاٹنے کا نام فتح نہیں ہے، دشمنوں کو اپنے سامنے جھکانے کا نام فتح ہے، ان کے سروں کے جھکانے کا نام فتح ہے، اپنی شرطوں کو منوانے کا نام فتح ہے۔ نانا نے مشرکوں سے اپنی شرطیں منوائی، نواسے نے منافق سے اپنی شرط منوائی۔ پہلی شرط یہ رکھی، امام حسن نے پہلی شرط یہ رکھی کہ تو نہ اپنے کو امیر المومنین کہے گا نہ کہلوائے گا۔ بھائی پہلی شرط رکھی، یہ نہیں کہا کہ تو اپنے کو خلیفہ نہ کہنا، بادشاہ نہ کہنا، امیر نہ کہنا، کہ خبردار اپنے کو امیر المومنین نہ کہنا۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ امیر المومنین کا لقب ایک لقب خاص ہے، اتنا لقب خاص
کہ ایک شخص نے امام معصوم کو، چھٹے امام کو سلام کیا، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ امام کے چہرے پر آثار غیظ و غضب آئے، امام نے جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا حضرت میں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ فرمایا تو نے کیا کہا؟ کہ میں نے آپ کو امیر المومنین کہا۔ فرمایا خبردار ہمارے دادا علی کے سوا، اور جو فرمائیے گا امیر المومنین کسی کو نہ کہنا۔ دیکھیں امام 12 ہیں، آپ نور سب کو کہہ سکتے ہیں، حجت خدا سب کو کہہ سکتے ہیں، معصوم سب کو کہہ سکتے ہیں، محمد سب کو کہہ سکتے ہیں، مگر امیر المومنین یہ لقب خاص ہے۔ جیسے اللہ کے بہت سے نام ہیں، بچہ پیدا ہو اللہ کا نام رحمان ہے، بچے کا نام رحمان ہو سکتا ہے۔ اللہ کا نام رحیم ہے، بچے کا نام رحیم ہو سکتا ہے۔ اللہ کا نام کریم ہے، بچے کا نام کریم ہو سکتا ہے، مگر اللہ کا نام اللہ ہے۔ ذرا میرے ساتھ آئیے گا، بچے کا نام عبداللہ ہو سکتا ہے، اللہ نہیں ہو سکتا۔ ارے جو شان اللہ کی ہے وہی میرے مولا کی ہے۔ ماشاءاللہ میں آپ کے ذہنوں قریب پہنچ جاؤں۔ یہ امیر المومنین مولا کا لقب خاص ہے۔ امام حسن نے کہا خبردار اپنے کو نہ امیر المومنین لکھنا نہ کہلوانا۔ امیر المومنین ہے لقب خاص اور ولایت ہے شرف خاص۔ تو ہمائیے گا بھائی امیر المومنین ہونا یہ لقب خاص ہے، اور علیان ولی اللہ ہونا یہ شرف خاص ہے۔ یہ ولایت ایسا شرف ہے کہ امام نے فرمایا کہ اللہ نے ولایت کو ساری کائنات پر پیش کیا۔ اب حدیث سنیے، امام نے فرمایا پہلے آسمان نے ولایت کو قبول کیا تو اسے ستاروں سے سجا دیا، چوتھے آسمان نے قبول کیا اس پر بیت معمور بنا دیا، ساتویں آسمان نے قبول کیا اسے عرش بنا دیا۔ فرمایا روحوں پر پیش کیا، جن روحوں نے پہلے قبول کیا انہیں نبی بنایا، جنہوں نے بعد میں قبول کیا انہیں شیعہ بنایا۔ حدیث ہے ولایت شرف خاص ہے۔ 8ویں امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ولایت کو آسمانوں پہ پیش کیا تو پہلے آسمان نے قبول کیا، علی ولی اللہ کہا، اسے ستاروں سجا دیا، چوتھے نے کہا اس پر بیت معمور بنا دیا، ساتویں نے کہا اسے عرش بنا دیا۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمینوں پر پیش کیا ولایت کو، تو جس پتھر نے سب سے پہلے کہا اسے عقیق بنا دیا، اس کے بعد جس نے کہا اسے فیروزہ بنا دیا۔ فرمایا پہاڑوں پر پیش کیا، جس پہاڑ نے سب سے پہلے قبول کیا اسے سونے کا بنا دیا، جسے بعد میں قبول کیا اسے چاندی کا بنایا۔ کہ پرندوں پر پیش کیا، جس نے سب سے پہلے ولایت کو قبول کیا اسے خوبصورت اور خوش آواز بنا دیا، جس نے انکار کیا اسے کرخت آوازہ بنا دیا۔ فرمایا اللہ نے زمینوں پر ولایت کو پیش کیا، جس زمین نے سب سے پہلے ولایت کو قبول کیا اس کے سینے پر کعبہ بنا دیا۔ سنیے عزیزان گرامی،
فرمایا مکے کی زمین نے سب سے پہلے علی کی ولایت کو قبول کیا تو اس پہ کعبہ بنا. اس کا مطلب کعبہ ابراہیم کی محنت کی وجہ سے نہیں بنا، علی کی ولایت کے. سنیے اذان گرامی، ابھی منزل آگے آپ کے ذہن کو جوڑ رہا ہوں کہ سب سے پہلے زمین مکہ نے قبول کیا. اللہ نے اس کو شرف دیا کہ اس کے سینے پر کعبہ بنا دیا. زمین مکہ سے کہا لے کعبہ لے لے تو زمین مکہ نے ولایت کو قبول کیا تو اسے کعبہ مل گیا. میں کہوں گا پالنے والے کعبے کو کیا ملا؟ ارے زمین مکہ نے قبول کیا، اسے کعبہ دے دیا. کعبے کو کیا دے گا؟ کر رکے رہو، 13 رجب کو پورے کا پورا حال ہی دے دو. صلوات بھیجے محمد و اہل محمد کو. عزیزو، امیر المومنین لقب خاص اور ولایت شرف خاص. سمجھائے جب لقب خاص میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا تو شرف خاص میں تو جو ہمارے آپ امام حسن نے منافقوں کے سامنے جو صلح نامہ تحریر کروایا، ایک صلح نانا اور مشرکوں کے بیچ ہوئی، ایک نواسے اور منافقوں کے بیچ میں ہوئی. اب ایک شخص نے امام سے کہا کہ آپ نے منافقوں سے صلح کیوں کر لی؟ فرمایا میں ہوں کیا؟ فرمایا آپ امام ہیں. تو کہا جب مجھے امام مانتا ہے تو مجھ سے کیوں کر رہا ہے؟ توجہ فرمائیے گا بھائی، تہذیب سکھائی جا رہی ہے کہ امام کی بات کا اعتراف کیا جاتا ہے، اعتراض نہیں کیا جاتا ہے. سنیے گا اذان گرامی، جس چیز کے لیے آپ کو یہاں تک لایا ہوں. پھر امام نے فرمایا سنو، جناب خضر بھی پیغمبر تھے، جناب موسیٰ بھی پیغمبر تھے. جناب خضر و موسیٰ جا رہے تھے. جناب خضر نے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار دیکھی اس بستی میں جس بستی کے لوگوں نے بے ادبی کی تھی، تو ٹوٹی ہوئی دیوار بنائی. ایک کشتی تھی غریب ملاح کی، اس میں چھید کر دیا. ایک کمسن لڑکا تھا، اسے قتل کر دیا. تو موسیٰ نے کہا آپ نے دیوار کی مرمت کیوں کی جبکہ بستی کے لوگ بے ادب ہیں؟ بچے کو قتل کیوں کیا؟ کشتی میں سوراخ کیوں کیا؟ یہ سوالات موسیٰ نے خضر سے کیے. امام نے کہا یہ بتاؤ کہ موسیٰ نے جو خضر سے سوال کیے تو خضر کا عمل غلط تھا کہ موسیٰ کا اعتراض غلط؟ امام نے فرمایا موسیٰ کا اعتراض یوں تھا کہ انہیں خضر کے عمل کا سبب نہیں معلوم. تمہیں بھی میری صلح کا علم نہیں ہے. امام نے فرمایا اگر میں صلح نہ کرتا تو پوری روئے زمین پر کوئی شیعہ زندہ نہ بچتا. بھائی توجہ سنیے گا، امام نے فرمایا اگر میں صلح نہ کرتا تو روئے زمین پر کوئی شیعہ زندہ نہ بچتا. امام نے فرمایا میں نے صلح اس لیے کی کہ شیعہ باقی رہ جائیں. اس دور کے شیعہ تھے کون؟ حبیب ابن مظاہر، سعید، زہیر، ابو ثمامہ سیداوی. اب دیکھیں پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. امام نے کن شیعوں کو بنایا، بچایا؟ حبیب شیعہ ان کو بچایا، سعید شیعہ ان کو بچایا، زہیر شیعہ ان کو بچایا، برید شیعہ ان کو بچایا. میں کہوں گا کیوں بچایا؟ آواز دیں گے اپنے لیے نہیں، کربلا کے لیے. اب یہ جملہ سنیے گا، یہ جو کربلا میں شیعہ آئے تھے یہ امام حسین کے بنائے ہوئے نہیں تھے، حسن کے بچائے ہوئے تھے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
امام حسن کے بچائے ہوئے تھے۔ عزیزوں معیار ہی الگ ہے، سماج کا معیار فتح اور ہے، قرآن کا معیار فتح اور ہے۔ بہت زحمت دے دی میں نے آپ کو۔ پھر آئیے ایک اور لفظ ہے، لفظ خلیفہ۔ صلوات بھیجے محمد بھائی، ایسی صلوات پہ تمہیں آپ میرا مزاج بھائی، آپ میرا مزاج جانتے ہیں، میں آپ کا مزاج جانتا ہوں۔ میں صرف آپ کے ذہن کو آمادہ کروں۔ لفظ خلیفہ، لفظ خلیفہ کے لیے سماج کا معیار اور ہے، لفظ خلیفہ کے لیے قرآن کا معیار اور ہے۔ سماج کا معیار یہ ہے کہ جسے لوگ مان لیں وہ خلیفہ، جو نبی کی مسند پر بٹھا دیا جائے وہ خلیفہ، جو نبی کی جگہ آئے وہ خلیفہ۔ مگر قرآن کا معیار کیا ہے؟ انی جاعلٌ فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ دیکھیں، خلیفہ صرف نبی کی جگہ آنے والے کو نہیں کہتے، ورنہ مجھے بتائیے اللہ نے جو آدم کے لیے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، تو آدم کس نبی کی جگہ آئے؟ بھائی آدم کس نبی کے جانشین تھے؟ بھائی خلیفہ نبی کے جانشین کو نہیں کہتے، خلیفہ خدا کے نائب کو کہتے ہیں۔ بس ذرا بیدار ہو جائیے آپ، خلیفہ صرف اس کو نہیں کہتے جو نبی کی جگہ ہے، خلیفہ اسے کہتے ہیں جو زمین پر خدا کی نیابت فرمائے۔ آدم کو کسی نبی کا جانشین نہیں بنایا، اپنا نائب بنایا۔ اسی لیے حدیث ہے، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا۔ صورت سے مراد صورت ذات نہیں ہے، صورت سے مراد صورت صفات ہے۔ چونکہ اللہ نے اپنا نائب بنایا تھا تو صرف نائب نہیں بنایا، اپنی صفت بھی دی۔ صفت نہ دی ہوتی تو فرشتوں کو حکم سجدہ نہ ہوتا۔ بھائی آپ کے ذہن بوجھل تو نہیں ہوئے؟ اب تو میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اگر اپنی صفت نہ دی ہوتی تو فرشتوں کو حکم سجدہ نہ ہوتا۔ اس کا مطلب خدا کا، قرآن کا معیار یہ ہے کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جس میں خدا کی صفت موجود ہو۔ آپ سمجھے مولا علی کو مظہر صفات کیوں بنایا؟ ارے نصیریوں کا خدا بنانے کے لیے نہیں، اپنا خلیفہ بنانے کے لیے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیے اعزائے گرامیہ، خلیفہ کہتے ہیں نائب کو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نائب، سکسیسر۔ اسی لیے بیٹوں کو ابن بھی کہا جاتا ہے، بیٹوں کو ولد بھی کہا جاتا ہے، اور بیٹوں کے لیے ایک لفظ آتا ہے خلف، ایک لفظ آتا ہے ناخلف۔ بھئی آپ تھک گئے ہوں تو میں گفتگو تمام کر دوں۔ سنیے عزیزان گرامی، 15 منٹ کے اندر گفتگو مجھے تمام کرنا ہے۔ بیٹوں کے لیے ایک لفظ آتا ہے خلف، ایک آتا ہے ناخلف۔ یہ خلف ہی سے خلیفہ بنا ہے۔ خلف کسے کہتے ہیں؟ جس میں باپ کی صفتیں ہوں وہ خلف۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جو بیٹا باپ کی صفتوں کا وارث ہو وہ خلف کہلاتا ہے، اور جس میں باپ کی صفتیں نہ ہوں وہ ناخلف کہلاتا ہے۔
خلف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ باپ شریف ہو تو بیٹے میں شرافت ہو، باپ امین ہو بیٹے میں امانت ہو، باپ صاحب علم ہو تو بیٹے میں علم ہو۔ بھائی باپ کا خلف وہی ہوگا جس پہ باپ کی صفتیں ہوں گی، تو خدا کا خلیفہ وہی ہوگا جس پہ خدا کی صفتیں ہوں گی۔ اب اللہ قادر ہے تو خلیفہ وہی ہوگا جو مردہ جلانے کی قدرت رکھتا ہو۔ اے اللہ رازق ہے، خلیفہ وہی ہوگا جو بند شیشی میں دانا پہنچانے کی طاقت رکھتا ہو۔ خلیفہ کہتے ہی اسے ہیں جس پہ صفتیں ہوں۔ اب مولا علی کو خلیفہ رسول بھی کہتے ہیں اور مولا علی کو خلیفۃ اللہ بھی کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے بھی نائب ہیں، یہ رسول کے بھی نائب ہیں، اور شرط نیابت یہ ہے جو جس کا نائب ہو اس پہ اس کی صفتیں بھی ہوں۔ میرا مولا اللہ کا خلیفہ بھی، میرا مولا نبی کا خلیفہ بھی، تو ضروری یہ ہے کہ اللہ کی صفتیں بھی ہوں اور نبی کی صفتیں بھی ہوں۔ تو دونوں کی صفتیں ہیں، یقین نہ آئے تو تاریخ کے آئینے میں دیکھیے بھئی اگر علی میں نبی کی صفت نہ ہوتی تو شب ہجرت نبی نظر نہ آتے۔ اگر مولا علی میں نبی کی صفت نہ ہوتی تو کافروں کو نبی جیسے نظر نہ آتے، اور اگر خدا کی صفتیں نہ ہوتی تو نصیری کو خدا نہ صلوات بھی پڑھتے محمد والے محمد پر۔ سنیں عزیزان گرامی، میں نے بہت آپ کو پریشان کیا۔ خدا کا خلیفہ بھی علی اور نبی کا خلیفہ بھی علی۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جس کا خلیفہ ہو اس کی صفتیں بھی موجود ہوں، صفتیں ہی موجود ہیں۔ مولا علی خلیفۃ اللہ بھی ہیں، اللہ کے خلیفہ۔ مولا علی نبی کے خلیفہ بھی ہیں، خلیفہ رسول۔ تو جب خلیفہ دونوں کے ہیں تو صفتیں بھی دونوں کی ہیں۔ آپ سمجھے دو طرح کے واقعات کیوں ہیں؟ کبھی جو کی روٹی گھٹنے سے توڑیں، کبھی در خیبر انگلیوں پر اٹھائیں، توجہ فرما رہے ہیں آپ، کبھی ہمیشہ جاگتے نظر آئیں، کبھی شب ہجرت چادر اوڑھ کے سوتے نظر آئے۔ بھائی وجہ یہ ہے کہ جب نبی کی نیابت دکھانا تھی تو جو کی روٹی گھٹنے سے توڑی، جب خدا کی نیابت دکھانا تھی تو در خیبر انگلیوں۔ بھائی جب نبی کی نیابت دکھانا تھی تو شب ہجرت چادر اوڑھ کے سو گئے، جب خدا کی نیابت دکھانا تھی تو شب معراج پردے سے آواز آنے لگی۔ یہ خدا کے خلیفہ بھی ہیں اور نبی کے۔
اچھا نبی کیا ہے؟ بات تمام کر رہا ہوں، اسی کے لیے میں نے اتنی دیر آپ کو متوجہ کیا. نبی کیا ہے؟ آپ کیا گواہی دیتے ہیں نبی کی؟ تشہد میں آپ کیا گواہی دیتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کیا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ کیا ہے؟ اس کے عبد اور اس کے رسول. لفظ طٰہٰ نہیں آتا، لفظ یاسین نہیں آتا، لفظ صاحب مزمل نہیں آتا. یہ نہیں ہوتا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ طٰہٰ ہیں، آپ یاسین ہیں، آپ صاحب مزمل ہیں. بھئی آخری آدمی تک اگر یہ بات متوجہ ہو کے سن لی تو انشاءاللہ کوئی خاموش نہ رہے گا. اور آج شب جمعہ ایک تبرک لے کے جائے گا. یہ نہیں کہا جاتا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ طٰہٰ ہیں، آپ یاسین ہیں، آپ مزمل ہیں، آپ مدثر ہیں. گواہی دی جاتی ہے میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ لفظ عبد آتا کیوں ہے؟ یہ لفظ عبد کیوں آتا ہے؟ جب نبی معراج میں گئے تو اللہ نے کہا میرے حبیب کوئی خواہش کرو، کوئی تمنا کرو، کوئی لقب مانگو. تو نبی نے کہا پالنے والے مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف تو مجھے اپنا عبد کہہ دے. توجہ فرمائیے گا، میں پوری توجہ چاہتا ہوں. کہا صرف تو مجھے اپنا عبد کہہ دے. تو یہ لفظ عبد نبی کی پسند ہے. اب یہ ایک جملہ دوں گا اس سے آگے نہیں بڑھنا. لفظ عبد نبی کی پسند ہے، ان کی فضیلت کی حد نہیں. ہائے ہائے ارے کیا سنا نہ جانے کہاں ہے آپ. لفظ عبد نبی کی پسند کا نام ہے، نبی کی فضیلت کی حد کا نام نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ یہ نبی کی پسند ہے، نبی کو یہ پسند ہے. اللہ چاہتا ہے انہیں طٰہٰ کہے، اللہ چاہتا ہے یاسین کہے، اللہ چاہتا ہے صاحب مزمل کہے، اللہ چاہتا ہے صاحب مدثر کہے. نبی چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنا عبد کہے. اب پڑھنا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام. نبی چاہتے ہیں کہ وہ طٰہٰ نہ کہے، یاسین نہ کہے، وہ اپنا عبد کہے. تو جو معراج میں نبی کی پسند وہی مدینے میں عباس کی پسند. ارے بھائی کیا سنا آپ نے؟ بھائی جیسے نبی چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں عبد کہے، اللہ چاہتا ہے طٰہٰ کہوں، یاسین کہوں، مدثر کہوں. نبی کہہ رہے ہیں نہیں، طٰہٰ نہ کہے، یاسین نہ کہے، مجھے عبد کہے. مولا حسین چاہتے عباس کو بھائی کہے، کہا نہیں مجھے غلام کہیے. بھائی آپ نے اللہم صلی علی محمد غور کیا؟ آپ نے جناب عباس چاہتے ہیں کہ امام حسین انہیں اپنا عبد کہیں. تو جیسے عبد ہونا نبی کی پسند ہے، ان کی فضیلت کی حد نہیں، ویسے ہی مولا حسین غلام کہیں یہ جناب عباس کی پسند ہے، نبی کی جناب عباس کی حد نہیں ہے. ارے اب چاہے جیسے سنیے بھائی، نبی کو پسند کہ اللہ انہیں اپنا عبد کہے، مولا عباس کو پسند کہ مولا حسین انہیں اپنا غلام کہے. غلام کے معنی بھی عبد کے ہوتے ہیں. جو نبی کو پسند وہی جناب عباس کو پسند. ان کی پسند کا بھی لفظ عبد، ان کی پسند کا لفظ بھی عبد. تو دونوں کو لفظ ایک پسند تھا، دونوں کو. بھائی پڑھنا میرا کام ہے،
تھکے تو نہیں آپ؟ لفظ ایک پسند تھا تو قانون بھی ایک بنا کہ جب نبی کی گواہی ہوگی تو عبدہ کہا جائے گا، جب عباس کی زیارت ہوگی السلام علیکم یا ایھا العبد الصالح۔ صلوات بھیجے محمد والا میں نے کہا تھا یہ تبرک لے کے جائیے گا۔ تشہد میں آیا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، مولا عباس کی زیارت میں آیا السلام علیکہ ایھا العبد الصالح۔ جو نبی کی گواہی کا انداز وہ جناب عباس کی زیارت کا انداز۔ اللہ اکبر صرف پسند ایک نہیں ہے، صرف پسند ایک نہیں ہے، سنیے شاید کبھی نہ سنا ہو، صرف پسند ایک نہیں ہے۔ یہ واقعہ کتابوں میں لکھا گیا، حالانکہ میں نے اپنی کتاب میں اس کی تردید کی ہے، لیکن یہ کثرت سے لکھا گیا کہ شمر شب عاشور امان نامہ لے کے آیا، شمر امان نامہ لے کے آیا جناب عباس کے سامنے، تو فقرہ جو لکھا ہے وہ سنانا ہے۔ جناب عباس نکلے اور فرمایا تبت یداکا ولعن اللہ علی امانوں کا، تبت یداکا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تبت یداکا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ نہیں نہیں نہیں، ارے میں خوب سمجھ رہا ہوں، ابھی تک آپ نہیں پہنچے۔ جناب عباس نے کہا تبت یداکا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ نہ جانے آپ کو قرآن یاد آیا کہ نہیں، تبت یدا ابی لہب وتب۔ بھائی ایک ہے گستاخ نبی، اس کا نام ابو لہب، ایک ہے گستاخ سبط نبی، اس کا نام ہے شمر۔ بھائی جس لہجے میں اللہ نے نانا کے دشمن کو رسوا کیا ویسے ہی عباس نے نواسے کے دشمن کو۔ ارے بھائی یہ جملہ چاہے جیسے سنیے گا، ارے سلام عباس پر کہ پسند نبی کی جیسی ہے، لہجہ خدا کا جیسا۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد والا۔ بس عزیزان گرامی، یہ آج کی مجلس ذرا کچھ تھوڑا سا ادب سا موضوع تھا جو مولا کے صدقے میں بآسانی گزر گیا۔ تبت یداکا ولعن اللہ امانک، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے امان نامے پر خدا کی لعنت۔ جو پسند نبی کی وہی پسند مولا عباس کی، جو لہجہ خدا کا وہی لہجہ مولا عباس کا۔ عزیزو اب بات تمام ہو گئی۔ قرآن کا معیار اور ہے، سماج کا معیار اور ہے۔ سماج کا معیار فتح کا اور، خلافت کا اور، لفظ معصوم کا اور، قرآن کا معیار اور ہے۔ قرآن کا یہ معیار ہے جو کربلا والوں نے پیش کیا۔ یہ معیار ہے کہ خود معصوم کی تمنا ہے، خود معصوم نے اللہ سے مانگا ہے، مگر کبھی مولا حسین کو اپنا بھائی نہیں کہا، جب کہا اپنا آقا کہا، اپنے کو بھائی نہیں کہا، اپنے کو کہا مولا حسین کا غلام کہا۔ بھئی جناب عباس نے پوری زندگی مولا حسین، اپنے کو مولا حسین کا بھائی نہیں کہا، غلام کہا۔ جناب سیدہ نے کہا ٹھیک ہے، تم بھائی نہیں کہتے ہو نہ کہو، ہم تمہیں اپنا بیٹا کہیں گے۔ بس عزیزو شب جمعہ ہے، آج جس سے پوچھئے کہاں سے آئے ہو،
درگاہ ہے جناب عباس سے، آغا باقر سے۔ کہاں جاؤ گے؟ درگاہ جناب عباس۔ شب جمعہ یوں ہر روزے جاتے ہیں، 7ویں امام کا روزہ، یہاں بھی زیارت کو آتے ہیں، نجف بھی جاتے ہیں، سامرا بھی جاتے ہیں، شبیہ کاظمین بھی آتے ہیں، مگر مقصد سب کا ہوتا ہے جناب عباس کی زیارت ہو۔ آپ سوچیں مظلومی کی کس منزل پہ ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے یہ درجہ عنایت ہوا کہ سب سے زیادہ تڑپ جناب عباس کے لیے، سب سے زیادہ عقیدت جناب عباس سے۔ یہ ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، ہمیں اپنا بچپن یاد ہے، چھوٹی موٹی پریشانی آئی، ٹھوکر لگی تو یا علی مدد کہا گیا، لیکن اگر بچے کی جان خطرے میں آ گئی تو اب باپ کو نہیں پکارا گیا، سیدھے بیٹے کی درگاہ دوڑی ہوئی چلی۔ اے جان و دل حیدر کرار علمدار، اے قوت دستے شہ ابرار، دکھلا دو پھر ایک بار مجھے چاند سی صورت، مرتا ہے تیرا طالب دیدار علمدار۔ جب تک صف ماتم میری دنیا میں بچھے، روئیں گے تجھے میرے عزادار علمدار۔ عجب عقیدت ہے جناب عباس سے، عجب بھروسہ ہے جناب عباس پہ۔ خالی ہم آپ نہیں، غیر مسلمین تک کو جناب عباس سے عجب عقیدت ہے۔ شہر پٹنہ بہار میں عالم باغ نہیں، عالم پور ایک محلہ ہے گلزار باغ میں، وہاں ایک جناب عباس کی درگاہ بنی ہوئی، شیعوں سے زیادہ غیر شیعہ جاتے ہیں، اور وہ درگاہ بھی کسی شیعہ کی وجہ سے نہیں بنی، ایک ہندو خاتون کی وجہ سے بنی۔ وہاں پر جناب عباس کا روضہ ہے، درگاہ ہے۔ ہم نے جب پوچھا کہ اس درگاہ کی بنیاد کا سبب کیا بنا تو کہا یہاں ایک ضعیف عورت رہتی تھی اور ہر شب عاشور تعزیہ رکھتی تھی اور تعزیے پر نظر مولا حسین دلاتی تھی۔ کوئی نہ کوئی مرد مومن آتا تھا، نظر دے جاتا تھا، لیکن ایک سال شب عاشور آندھی چل رہی تھی، پانی برس رہا تھا، کوئی نظر دینے والا نہیں تھا۔ تو یہ خاتون کافی دیر انتظار کرتی رہی، جب کوئی نہ آیا تو اس نے تعزیے کو دیکھا تو کہا سکینہ کے بابا کیا مجھ سے کوئی پاپ ہو گیا ہے؟ علی کی تمنا کیا مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے جو اس سال میری نظر قبول نہیں ہوتی؟ پھر کہا ہے سکینہ کے بابا تمہیں تمہاری بیکس بہن کا واسطہ، کسی کو نظر دینے کے لیے بھیجو۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ بھیگ برستے پانی میں ایک نقاب پوش قریب آئے، اس عورت سے کہا کہ سامان نظر تعزیے کے سامنے رکھ دو۔ اس عورت نے جو بھی نظر میں تھا اس زمانے میں اس کو تعزیے کے سامنے رکھا، نقاب پوش کے چہرے سے نقاب ہٹی، ایک نورانی چہرہ نظر آیا اور ہونٹ ہلے۔ تھوڑی دیر بعد آواز دی کہ بی بی نظر ہو گئی۔ اس عورت نے بڑی حیرت سے چہرہ دیکھا اور ہاتھ جوڑے کہ آنے والے تمہیں حسین کی یتیمہ کا واسطہ ایک بار اور نظر دے دو۔ پھر آنے والے نے نظر دی، اس عورت نے ہاتھ جوڑے کہ تمہیں امام حسین کے سوکھے ہونٹوں کا واسطہ ایک بار اور نظر دے دو۔ پھر نقاب پوش نے نظر دی، اس نے حیرت سے دیکھا کہ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کہ تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ نظر میں پڑھا کیا جاتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے اب تک جو بھی نظر دیتا تھا اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیتا تھا۔ تم نے ایک بار بھی ہاتھ نہیں اٹھائے، ایک مرتبہ دو سے ردا گری، کٹے ہوئے بازو نظر آئے، کرے ہاتھ وہ اٹھائے جس کے ہاتھ ہو، جس کے ہاتھ کربلا میں قلم ہو۔ وہ ابا سب کی عقیدت کا مرکز، ابا سب کے گریے کا سبب، ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس۔ سب سے زیادہ
جوش کہیں بھی جائیے 8 محرم کو نظر آتا ہے. یوں پہلی محرم سے لے کے 10 تک قیامت کا دن ہے، لیکن سب سے زیادہ جوش 8 محرم کو نظر. آپ نوحے گنیے، ایک نوحہ ایسا نہیں ہوگا جس پہ جناب عباس کا ذکر نہ ہوگا. آپ جانتے ہیں جناب عباس کے لیے جو اتنی آوازیں اٹھتی ہیں، یہ آوازیں آئیں کہاں سے؟ یہ آوازیں کربلا ہی سے آئی ہیں. شریف لوگ بیٹھے ہیں، آپ نہ روئیں گے تو کون روئے گا؟ مولا حسین جس کا بھی لاشا لاتے تھے تو بیویاں ماتم کرتی تھیں. جناب علی اکبر کا لاشا آیا، بیویوں نے ماتم کیا تو جناب علی اکبر کا نام لے کے ماتم کیا. جناب قاسم کا لاشا آیا، بیویوں نے ماتم کیا، جناب قاسم کا نام لے کے ماتم کیا. مگر میرے مولا کا لاشا تو آیا نہیں، خون میں ڈوبا ہوا عالم آیا. جیسے ہی علم آیا، علی کی بڑی بیٹی آگے بڑھی، علم کو ہاتھوں میں لیا، خیمے کے اندر لائیں. وہ علم کو قالین پر ایسے لٹا دیا جیسے عباس کا لاشا لٹایا. جیسے عباس کی میت کو لٹایا، اس کے بعد کہا آؤ رقیہ، آؤ لبابہ، آؤ میرا باپ، آؤ سکینہ، آؤ رقیہ. ساری بیویاں علم کے چاروں طرف جمع ہوئی. جناب زینب نے اپنی چادر علم کے اوپر ڈالی، کہا میرے ساتھ ماتم کرو. آوازیں کیا آنا چاہیے تھی؟ جناب عباس کا خون میں ڈوبا علم آیا. آواز کیا آنا چاہیے تھی؟ آواز آنا چاہیے تھی واہ عباسا، واہ عباسا. نہ نہیں، روایت میں نہیں ہے، اس روایت میں نہیں ہے کہ کسی بی بی نے واہ عباس کہا. کلیجہ پھٹ گیا خدا کی قسم. جناب عباس کے علم کے چاروں طرف بیویاں چادروں کے کونے علم پر رکھے ہوئے واہ عباس نہیں کہہ رہی تھی، کہہ رہی تھی واہ عزتا، واہ حرمتا. اے عباس، ہماری عزت بچانے والے، ہمارے پردے کو بچانے والے، ہماری حرمت کو بچانے. محرم کی 16 تاریخ میں جناب عباس کی شہادت تو پڑھنے سے رہا. کیا بھروسہ ہے جناب عباس پر، مجھے صرف یہ دکھانا مقصود ہے. کیا بھروسہ ہے، خدا کی قسم. وہ تو وہ ہیں، ایسے ایسے مومنین ہیں جن کے بھروسے کو دیکھ کے احساس کمتری ہونے لگتا ہے کہ جن لوگوں کا عام لوگوں میں شمار ہوتا ہے، کیا ان کا بھروسہ ہوتا ہے اہل بیت پر. مدراس میں ایک مرزا صاحب ہیں، انہوں نے خود بتایا تھا کہ ان کا 18 ہی سال کا لڑکا تھا اور ڈاکٹروں نے اسے جواب دے دیا. تو انہوں نے مجھ سے بتایا، کسی اور سے نہیں، کہ میں مولا علی کے روضے پر لے گیا، کوہ مولا علی مدراس میں بھی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے مولا علی کے علم کے سامنے اس کو ڈالا اور کہا یا علی، یہ میرا 18 برس کا اکبر جوان بیٹا ہے، یہ میرا 18 برس کا جوان بیٹا ہے، اور یا علی میرے سینے میں حسین کا دل نہیں ہے. اللہ، میرے سینے میں مولا حسین کے دل جیسا دل نہیں ہے. میں لاشا نہیں لے جاؤں گا، میں اپنا زندہ بیٹا لے رہا ہوں. کیا بھروسہ. سنیں عزیزو، 2 منٹ خوب روئے آپ. مولا آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، بیماروں کو شفا ملے، مقروضوں و قرضوں سے نجات ملے. بہت قابل قدر ہیں آپ کہ اپنا آرام چھوڑ کے، بستر چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے ایک مظلوم کی صف اعلیٰ میں بیٹھے. مگر آپ تنہا تو نہیں بیٹھے، کہیں نہ کہیں حسین کی دکھیا ماں بھی بیٹھی ہوئی. اللہ سلامت رکھے ان نوجوانوں کو جو سبیلے لگاتے ہیں. آپ کو رونے کے بعد پانی مل جائے گا. آئے سکینہ سیدہ کی پوتی کو پانی نہیں ملا، رونے کے بعد تماچے مارے گئے. 2 منٹ مجلس تمام ہو. دیکھیے مجلس وقت کی پابندی سے شروع ہو رہی ہے، اور آج 35 میں بیٹھ گیا، کل بھی اسی وقت مجلس شروع ہوگی. جناب عباس پر بھروسہ. بس 1 منٹ مجلس تمام.
خیموں میں آگ لگی، جس کی ماں کا جنازہ اندھیری رات میں اٹھا تھا اس کے سر سے چادر چھین لی گئی، سید سجاد کا بستر کھینچ لیا گیا، سکینہ کے تماچے لگائے گئے۔ اور راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بچہ جس کے گھنگرالے گھنگرالے بال تھے، وہ خیمے سے نکلا اور کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا تم کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ تو بچے نے روحاسے ہو کے کہا کہ میں سکینہ کے چچا کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں عباس دلاور کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ راوی کہتا ہے میں نے اشارہ کیا، وہ نہر کے کنارے عباس سو رہے ہیں، کہ بچہ دوڑتا ہوا عباس کے لاشے پہ گیا، کہ میں دور سے دیکھ رہا تھا، بچہ لاشے کو ہلا ہلا کے کچھ کہہ رہا تھا، کہ میں سمجھا پانی مانگ رہا ہوگا، کہ اب جو میں نے کان لگائے تو بچہ پانی نہیں مانگ رہا تھا، عباس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے ہلاتا تھا، کہتا تھا عباس اٹھو زینب کی چادر چھن رہی ہے، عباس سکینہ کے تماچے لگ رہے ہیں، عباس فاطمہ کی بیٹیاں بے مغنا چادر گرا اللہ 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 سیالم الذین ظلموا